خرم کے دل میں آئی کہ وہ مہروز کو بلا کر اس لٹیرے کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرے جس نے اس کی زندگی ہی میں اسے شاہی حیثیت سے گرا دیا اور اس کا مقام خود ہتھیا لیا ہے۔ مگر اسی لمحے مہروز کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا، جانتے ہو جب شہزادہ عالی پہاڑی قلعے سے لوٹ رہے تھے، سانگا جنگل میں ان کا سامنا شمشیر سے ہو گیا۔ شمشیر ڈاکو؟ ایک ساتھ کئی خوفزدہ آوازیں ابھری۔ شمشیر ڈاکو تو قہر و ہلاکت کا دیوتا ہے، مگر شہزادہ عالی کے سامنے وہ گیدڑ کی طرح دم دبا کر بھاگ نکلا۔ میں نے سنا ہے جنگل میں جب شمشیر سے مقابلہ ہوا، شہزادہ عالی بجلی بن کر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے کئی ڈاکوؤں کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر مہروز رازدارانہ لہجے میں بولا، لاچی خان نے مجھے بتایا ہے، ڈاکو میں اس نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جس کی شکل و صورت حیرت انگیز طور پر شہزادہ عالی سے ملتی جلتی تھی۔ خیال ہے اس لڑائی میں زخمی ہونے کے بعد وہ بھی مر چکا ہوگا۔ اگر بچ گیا تو ضرور اپنے سردار کا انتقام لینے صفدر نگر میں آئے گا۔ ممکن ہے خود کو شہزادہ ظاہر کر کے شاہی محل میں گھسنے کی کوشش کرے، اس لیے اس نے حکم دیا ہے ہم ہوشیار رہیں اور اگر شہزادی عالی کے کسی ہم شکل کو دیکھ لیں تو دھوکہ نہ کھائیں بلکہ اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیں۔ شہزادہ عالی کا فرمان ہے، جو پہرہ دار اس آدمی کو ہلاک کرے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ راز کی بات بتا کر مہروز کہنے لگا، ہو سکتا ہے وہ ڈاکو جس کی شکل و صورت شہزادہ عالی سے ملتی ہے زندہ ہو اور کسی روز موت اسے صفدر نگر کی طرف کھینچ لائے، اس لیے تم سب اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور جس شخص کو شاہی محلات کی فصیل کے آس پاس مشتبہ حالت میں دیکھو فوراً گرفتار کر لو۔ رہا وہ ڈاکو جو شہزادہ خرم کا ہم شکل ہے تو جو شخص اس کا سر لے کر شہزادہ عالی کے بارگاہ میں داخل ہوگا بہت بڑا انعام اور اعزاز پائے گا۔ مجھے امید ہے تمہاری وفاداری وہ انعام حاصل کر سکے گی۔ مہروز کی زبان سے یہ کہانی سن کر شہزادہ خرم کے ذہن میں اس خوفناک سازش کی کڑیاں ابھرنے لگی جو اس کے خلاف کی گئی تھی۔ اب اسے خیال آیا، ممکن ہے شمشیر ڈاکو ہی اس کا ہم شکل ہو اور اسی مشابہت کی بنا پر شمشیر نے اسے قتل کرنے اور خود اس کا روپ دھار لینے کا منصوبہ بنایا ہو۔ سمجھتا ہوگا مفروض شہزادہ اتنی زخم کھا چکا ہے کہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب اس کے سامنے خرم کی تلوار، شاہی کلا اور گھوڑا پیش کیا گیا، واقعی یہی سمجھا کہ شہزادہ موت کے سفر پر روانہ ہو چکا اور اس کی لاش سانگا ندی میں غرق ہو چکی۔ اس کے باوجود ہوشیار لاچی خان نے شہزادے کے ہم شکل ڈاکو کا افسانہ محض اس لیے گڑھا تھا کہ اگر شہزادہ بچ گیا ہو، جس کی امید نہیں تھی، اور کسی وقت شاہی محلات کا رخ کرے تو محافظ سپاہی اسے شہزادے کا ہم شکل ڈاکو سمجھ کر فوراً موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اس خدمت کی عوض پہرہ داروں کو انعام و اکرام کا لالچ دیا گیا تھا۔ اب خرم شمشیر کی پوری سازش سے آگاہ ہو چکا اور قدرت کی اس ستم ظریفی پر حیران و دم بخود تھا جس نے ایک شہزادے سے اس کا مرتبہ، اس کا جاہ و جلال چھین لیا اور اس کی جگہ ایک ظالم، بے رحم اور سفاک ڈاکو کو تخت و تاج کا وارث بنا دیا تھا۔ مہروز کی باتیں سن کر اسے محسوس ہوا اس کا شاہی محلات کے آس پاس پھرنا خطرے سے خالی نہیں۔ معلوم نہیں کب اور کسی وقت کوئی پہرہ دار اس کے چہرے کا نقاب الٹ دے اور اسے شہزادے کا ہم شکل ڈاکو سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دے۔ وہ اپنی قسمت، اپنی حکومت، اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ بے رحم تقدیر نے اس کے ارد گرد موت کے دام بچھا دیے تھے۔ خرم نے مہروز سے ملاقات کا ارادہ ترک کیا اور اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ صفدر نگر کے کوچے بازار اس کے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ اب اس شہر میں اس کی زندگی پر موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ چپ چاپ شہر پناہ کی طرف چلتا رہا۔ صفدر نگر میں مسلسل 4 راتیں چراغاں کیا گیا۔ 5ویں روز دربار جشن کی کشش تمام امراء، رؤساء، مصاحبین اور وفاداران سلطنت کو دربار میں کھینچ لائی۔ شمشیر نے اسی اثنا میں شاہی محلات پر اپنا حکم نافذ کر دیا، ان کمزوریوں کی تلافی کر دی جو روز اول اس سے سرزد ہوئی تھیں۔ وہ شہزادہ خرم کے روپ میں ملکہ جہاں کو اپنی غیر معمولی سعادت اور شہزادی گلبانو کو اپنی غیر فانی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ گزشتہ 4 دن میں اس نے بہت سی معلومات حاصل کر لی اور ایک طرح اختیارات حکومت کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ جلوس تخت نشینی سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی عہد سے زیادہ نہیں تھی اور کاروبار سلطنت ملکہ جہاں کے ہاتھ میں تھا، لیکن سب لوگ جانتے تھے بہت جلد وہ شہزادگی کا چولا اتار کر قبائے شہریاری زیب تن کرنے والا ہے، اس لیے سبھی بے چوں چراں اس کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ ان ایام میں اصل شہزادہ بھی شہر کی طرف نہ آیا، نہ شمشیر کو اس کے متعلق کوئی خبر مل سکی جس سے یہ خیال یقین کو پہنچ گیا کہ وہ ہلاک ہو چکا۔
لاش سانگا ندی میں غرق ہو گئی یا جنگلی جانوروں کی خوراک بن چکی ہے۔ شمشیر مطمئن تھا، اس کی روح پر چھایا ہوا غیبی خوف کافور ہو گیا اور اپنی نئی زندگی کے ہنگاموں میں کھو گیا۔ اس کی آمد پر جو فقید المثال جشن چراغاں ہوا، آج اس کا 5واں اور ہنگامہ آفرین دن تھا۔ صفدر نگر کا شہر دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ تھا۔ شاہی دربار، امراء و مصاحبین، اعیان دولت اور ان لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا جنہیں دربار میں حاضری کا شرف حاصل تھا۔ سٹیج پر تخت شاہی کے دائیں بائیں سرخ مخمل اور کم خواب کی مرصع کرسیاں بچھی تھیں۔ 3 سیڑھیاں نیچے وزیر سلطنت شبانی خان کی نشست تھی، پھر درجہ بدرجہ قاضی القضاء، امیر الامراء، دیوان میر دربار، سپہ سالار اور چند اعلیٰ امراء اور بڑے رؤساء اپنی نشستوں پر متمکن تھے۔ ان کے علاوہ دربار میں کسی شخص کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، سب اپنے اپنے رتبہ و درجے کے مطابق صف بستہ کھڑے رہتے تھے۔ دربار شاہی وسیع و عریض فن تعمیر اور شاہی جلال و ہیبت کا بہترین نمونہ تھا۔ بڑے بڑے مدور ستونوں کے ساتھ چاندی کے خوشبودانوں میں عنبر و عود سلگ رہے تھے۔ سٹیج رنگین قالینوں سے آراستہ تھا، عقبی محرابوں پر ریشمی پردے جھول رہے تھے۔ تخت شاہی کے سنہرے زینے کے نیچے جہاں امرائے دربار کی نشستیں ختم ہوتی تھی، گلابی سنگ مرمر کا فرش آئینے کی مانند صاف اور روشن تھا، جس کی شفاف سطح پر پورے دربار کا منظر منعکس ہو رہا تھا۔ امرائے دربار اپنی اپنی جگہوں پر متمکن تھے۔ ان کے نئے رنگین اور زرین و سیمی تاروں سے کشیدہ لباس اور ان کے رنگوں کی بول قمونی دربار میں قوس و قزح کا سا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اچانک خرنا کی آواز سے فضا تھرتھرا اٹھی۔ باوردی چوبیدار اور محافظین دربار سنبھل گئے۔ اہل دربار کی نگاہیں اس راہداری کی طرف گھوم گئیں جو سٹیج کے عقب میں واقع تھی۔ نقیب نے ملکہ جہاں اور شہزادہ خرم ذیشان کی آمد کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی سب سے اول ملکہ، اس کے بعد شمشیر، پیچھے پیچھے شہزادی گلبانو کی صورت نظر آئی۔ عقب میں چند کنیزیں تھیں۔ اہل دربار سرنگوں ہو گئے۔ ملکہ جہاں شاہانہ وقار سے چلتی تخت زریں پر متمکن ہو گئی۔ شمشیر اور شہزادی گلبانو دائیں بائیں بیٹھے اور کنیزان خاص نے عقب میں ایک ہلالی دائرہ سا بنا لیا تھا۔ جب وہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے، حاضرین نے گردنیں اٹھائیں، سب ان کے سر بدستور احترام سے جھکے ہوئے تھے۔ وزیر سلطنت شبانی خان کے اشارے پر میرے دربار نے پرشوکت الفاظ میں دربار کے انعقاد کا مقصد بیان کیا۔ شہزادہ خرم ذیشان کی مسرت افروز مراجعت پر مبارکباد پیش کی اور اس تقریب شاہی کا آغاز رقص و نغمہ کے نشاط انگیز اعلان سے کیا۔ اسی لمحے گونگ پر ضرب پڑی اور ابھی اس کی گونج بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار کی بغلی دروازے کا ریشمی پردہ ترترایا اور گونا بستی کے سردار کی حسین و جوان بیٹی نیلی اپنی خوبصورت قبائلی لباس میں پتلی کے مانند جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی داخل ہوئی اور اس دائرہ رقص میں آ پہنچی جس کی شفاف سطح پر اب ایک حسین و رنگین عکس کا اضافہ ہو گیا تھا۔ نیلی اتنی سرعت، اتنی تیزی، اتنی پھرتی اور فنی مہارت کے ساتھ نمودار ہوئی تھی کہ اس کی آمد پر سحر و طلسم کا گمان ہوتا تھا۔ لوگ پلک چپکنا بھول گئے اور جادو کی مانند گھومتی اس ساحرہ رقص کے جلوہ حسن میں کھو گئے۔ اس نے آتے ہی دربار میں یکے بعد دیگرے ایک ہی دائرے میں 2 چکر لگائے اور تیسرے چکر کے ساتھ ہی تخت شاہی کے عین سامنے سیمی زینہ کے قریب کمر تک جھک گئی۔ پھر اس نے آداب شاہی کے مطابق کورنش کی رسم ادا کی۔ تیسری بار اس کا ہاتھ پیشانی کی طرف اٹھا، سراہی دار گردن بھی ہولے ہولے سیدھی ہوئی اور نگاہیں تخت زریں کی طرف اٹھیں۔ وہ لمحہ نیلی کی زندگی میں حیرت و استعجاب کا ایک ایسا باب رنگین، طلسم ہوش ربا کا ایک ایسا گوشہ بہاری تھا جس کے عقب میں اسے اپنی پوری زندگی ایک حیولے کی صورت میں ترتراتی دکھائی دی۔ اس نے کئی بار اپنی لامبی لامبی پلکیں چپکیں اور سوچنے لگی، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی، کہیں تقدیر اس کے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی۔ لیکن یہ خواب نہ تھا، سحر و طلسم نہ تھا۔ اس نے ہوش و حواس کی تمام شہادتوں کے ساتھ اپنے پردیسی محبوب خرم کو ملکہ جہاں کے پہلو میں متمکن پایا اور فرط تحیر سے اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھیں تارا بن گئی جن سے حیرت و تعجب کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، اور ایک لفظ، ایک نام، خرم، اس کے ذہن کے نیلے تاریک آسمان پر شہاب ثاقب کی مانند روشنی کی لکیر کھینچتا اڑا چلا جا رہا تھا۔ جس طرح رات کے بازوں پر شاعروں کے دل بیدار ہوتے ہیں، ستاروں کی چمک پر منجموں کی غیبی قوتیں مرتعش ہوتی ہیں، اسی طرح شمشیر کو دیکھ کر نیلی کے ذہن میں پردیسی محبوب کی وہ ذو معنی باتیں جاگ اٹھیں جن پر اس نے پہلے کبھی توجہ نہ دی تھی۔ جب وہ اس کے روبرو بستی کے رقص گاہ میں بیٹھی تھی، کیا کہا تھا اس نے؟ تو وہی نیلی ہے، میں وہی شہزادہ ہوں جو 20 برس پہلے چاند رات کو سانگا ندی کی لہروں میں کھو گئے تھے۔ نیلی کے ذہن پر روشنی سی بکھر گئی۔ اس نے سوچا،
وہ اپنے متعلق مسلسل اشارے کرتا اور اپنی شاہی حیثیت بار بار یاد دلاتا رہا، لیکن وہی اس کے اشاروں کنایوں کو نہ سمجھ سکی۔ گونا بستی کے جھونپڑوں اور صفتر نگر کے شاہی محلوں کے درمیان جو طویل اور ناقابل عبور فاصلہ تھا، نیلی اس کے تصور ہی سے کام اٹھی، لیکن فوراً ہی اس کے حافظہ پر روشنی کی ایک لکیر جگمگا اٹھی۔ اسے خرم کے الفاظ یاد آئے، اس روپ میں ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے اور محبت کی ادھوری داستان اپنے انجام کو پہنچے گی۔ نہ جانے وہ کون سی غیبی قوت تھی جس کے زیر اثر نیلی نے اپنے پردیسی محبوب کی ہر بات پر یقین کر لیا تھا، اور اس وقت بھی جب وہ دربار میں کھڑی اسے تخت شاہی پر جلوہ فرمات دیکھ رہی تھی، نیلی کو اپنی محبوب کی کوئی بات عجیب اور انہونی معلوم نہ ہوئی۔ وہی یقین اب بھی قائم تھا جس نے اس ہوش ربا نظارے کے بعد ایک تبسم کی شکل اختیار کر کے نیلی کے لب و عارض پر محبت کا جادو بکھیر دیا۔ یہ حسین اور لطیف سی مسکراہٹ اس کی زندگی پر زہرہ ستارے کی مانند طلوع ہوئی تھی۔ گونا بستی کے سردار شاہو کی بیٹی کو دربار میں دیکھ کر شمشیر بھی یوں چونک اٹھا تھا جیسے اس کے دل پر پہاڑوں کا بوجھ آ گرا ہو۔ آخر اس خیال نے ڈارس بندھائی کہ سردار کی بیٹی نے اس کی شکل ہی کب دیکھی تھی، وہ اسے شہزادہ خرم کی حیثیت سے جانتی، نہ شمشیر ڈاکو کے روپ میں پہچانتی ہے، کیونکہ جب وہ مفروض شہزادہ کی تلاش میں گونا بستی پہنچا اور سردار کے گھر داخل ہوا تو اس نے چہرے پر ٹاٹا باندھ رکھا تھا، لیکن پہلی نظر میں نیلی کو دیکھ کر شمشیر نے جس حیرت کا اظہار کیا وہ نیلی کے لیے بے تعجب خیز تھی۔ بہرحال دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور ایک ثانیہ کے بعد جب حسین رقاصہ کے سرخ ہونٹوں پر تبسم کی کرن نمودار ہوئی تب شمشیر کے دل پر ایک قیامت سے بیت گئی اور غیر ارادی طور پر مسکرا بھی دیا۔ یہ مسکراہٹ گویا ایک پیغام تھا جسے صرف نیلی سمجھ سکتی تھی۔ اگر شہزادی گلبانو نے شمشیر کے ہونٹوں پر یہ مسکراہٹ دیکھ لی ہوتی تو نہ جانے اس کے دل پر کیسی بجلیاں ٹوٹ پڑتی، مگر خیریت گزری۔ شہزادی نے صرف نیلی کا احتجاب دیکھا، پھر تبسم، اور وہ یہی سمجھی شاید یہ بھی رقص کا کوئی انداز ہے جسے نگاہوں کی حیرت اور لبوں کی مسکراہٹ سے ادا کر رہی ہے۔ نیلی کی دنیا میں ایک حسین انقلاب آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر کورنش کی رسم ادا کی اور مسکراتی، لجاتی، شرماتی، رقص کی بجلیاں برساتی، پھر حرکت میں آئی اور ناچ کے باؤ کاٹنے لگی۔ ساتھ ہی اس کی مترنم آواز نے دربار میں ایک جادو سا کر دیا اور لوگ اس کی آواز کے طلسم میں کھونے لگے۔ نیلی نے ایسا نغمہ چھیڑ دیا جس نے دلوں کے تار ہلا دیے، دماغ کے آئینہ خانے روشن کر دیے۔ وہ نغمہ، اس کی تان، نیلی کی آواز اور رقص کا انداز کچھ ایسا بے باکانہ تھا کہ اہل دربار کے ساتھ خود شمشیر کے ہوش بھی اڑنے لگے۔ جب وہ اس سے نظریں چار کر کے نغمہ کے بول اٹھاتی اور رقص کا توڑا کاٹتی، یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے ساتھ پوری کائنات رقص کر رہی ہو۔ نیلی نے پورے دربار پر جادو کر دیا۔ خود ملکہ جہاں بھی مسرور و شادمان نظر آ رہی تھی۔ اس نے آج تک ایسا رقص دیکھا، نہ ایسا سحر انگیز گانا سنا تھا جس میں شہزادہ خرم کو زندگی کی دعائیں دی گئی تھیں۔ شاید رقص و نغمہ سے اس لیے خوشی ہوئی کہ اسے اپنے بیٹے کی سلامتی اور ترقی اقبال کی جھلکیاں نظر آئی تھی۔ شاید یہی سبب تھا جب نیلی نے اپنا رقص ختم کیا اور ایک بار پھر سیمی زینہ کے قریب سربہ سجود سی ہو گئی، ملکہ جہاں فرت مسرت میں بولی، لڑکی تو نے بہترین رقص کیا اور بہترین گانا گایا ہے، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، بتا کیا چاہتی ہے۔ ملکہ جہاں کے یہ الفاظ سن کر نیلی جیسے از سرنو زندہ ہو گئی۔ اس نے عرض کیا، حضور سب سے پہلے جان بخشی چاہتی ہوں۔ ان الفاظ پر ملکہ جہاں چونک سی گئی، لیکن اس نے جان بخشی کا وعدہ کر لیا۔ اب بتا تیری خواہش کیا ہے؟ نیلی نے ایک لمحہ رک کر اپنے حواس درست کیے، پھر بولی، ملکہ عالیہ، آپ کو یاد ہوگا 20 برس پہلے ایک شہزادہ شکار کی غرض سے نکلا اور اس نے گونا بستی کے قریب قیام کیا تھا۔ گونا بستی؟ ملکہ جہاں کی زبان پر الفاظ جیسے شعلوں کی مانند ترترائے۔ لڑکی تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اگرچہ اس کے لہجے میں سرزنش تھی، مگر جانتی تھی رقاصہ کی جان بخشی کرنے کا وعدہ کر چکی ہے۔ نیلی نے گردن جھکا دی اور بولی، ملکہ عالیہ کو یہ بھی یاد ہوگا 20 سال پہلے گونا بستی کے باشندوں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ عالی جا کے فرمان کے مطابق بستی کا کوئی آدمی صفتر نگر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ 20 برس کے بعد وہ حکم آج بھی قائم ہے اور ہماری بستی کے لوگوں نے اس کی نافرمانی نہیں کی۔ اگر حضور کو مجھے کچھ انعام دینا منظور ہے تو گونا بستی کے لوگوں پر رحم فرماتے ہوئے یہ حکم منسوخ کیجیے اور ہمیں شہر میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ نیلی کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی ملکہ جہاں شعلے کے مانند بھڑک اٹھی اور غیظ و غضب کی حالت میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ عمیدین سلطنت جو کرسیوں پر بیٹھے تھے بطور احترام اپنی نشستیں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ شمشیر اور شہزادی گلبانو کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔
نیلی کی عرض تمنا گویا کوندی کی لپک یا شعلے کی چمک تھی جس نے ایک پل کے اندر پورے دربار کو ہلا دیا۔ ہر شخص نے یہی اندازہ لگایا اگر ملکہ جہاں سر دربار جان بخشی کا وعدہ نہ کر چکی ہوتی تو شاید اس وقت لڑکی کی لاش تڑپ رہی ہوتی۔ اس کے باوجود وہ شاہی عطاب سے بچ نہ سکے گی۔ سردار شاہو جلدی سے آگے بڑھا اور نیلی کے قریب پہنچ کر سرنگو ہو گیا۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا اور چہرے پر خوف و ہراس کے سائے لرزاں تھے۔ ملکہ جہاں محراب کے ستون پر ہاتھ رکھے خاموش مہر بلب کڑی تھی اور شمشیر کا ذہن حیرت و استعجاب کی بور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا گونا بستی کے سردار کی بیٹی نے ایک معمولی سی تمنا کر کے کون سے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس نے ملکہ جہاں کو ایک آن کے اندر پیکر عطاب بنا دیا ہے۔